السلام علیکم بچوں. آج میں آپ کے سامنے ملا نصیر الدین کا تعارف پیش کرنے جا رہی ہوں. ملا نصیر الدین 1208 میں 100 بہار میں پیدا ہوئے. ان کا دور 13ویں سن عیسوی تھا. ایران، افغانستان، ترکی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملا کا تعلق ان کے ملک سے تھا. صوفی بزرگ تھے. ان کے القاب ملا، آفندی اور ہوجہ تھے. آپ کی وفات 2 ڈیٹس آتی ہیں 1275 جون 1275 یا 1285. شہر اکسیر میں ہر سال 5 سے 10 جولائی کے درمیان بین الاقوامی نصیر جلسہ منایا جاتا ہے. ابھی ہم نے ملا نصیر الدین کا تعارف پڑھا. اب میں آپ کو کہانیوں کی اقسام کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ کہانیوں کی ایک قسم قصے اور داستانیں بھی ہیں. قصے مختصر ہوتے ہیں اور داستانیں طویل ہوتی ہیں، یعنی کہ لمبی ہوتی ہیں. قصے اور داستانوں میں پرانے زمانے کے مشہور مزاحیہ کرداروں کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. قصے اور داستانیں حقیقی اور فرضی دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں. حقیقی مطلب جو حقیقت میں جو واقعات یا کہانیاں جو قصے ہوں، اور فرضی مطلب جو انسان کے ذریعے بنائی گئی ہوں. الف لیلا اور داستان امیر حمزہ داستانوں کی مثالیں ہیں. عرب میں داستان گوئی ایک بہت بڑا فن اور مشغلہ تھی. لوگ جو ہیں وہ گزرے زمانے کے مطلب پرانے زمانے کے واقعات، جیسے جنگلوں کا حال یا پرانی جنگوں جو جنگیں ہوتی تھیں ان کا حال، بادشاہوں کی حکومت کا حال، برے یا اچھے لوگوں کے واقعات، کسی کے ساتھ اگر کوئی برا ہوا ہو یا کوئی بہت اچھا ہوا ہو، وہ واقعات داستانوں کی صورت میں رات بھر سنتے اور سناتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے نہ ٹی وی، نہ کمپیوٹر، نہ کوئی ایکٹیویٹی کچھ بھی نہیں تھی. سیدھے سادے لوگ ہوا کرتے تھے. کھانا کھایا، لائٹ ہوتی نہیں تھی. کھانا کھا لیا، مغرب کا وقت ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے بستروں میں لیٹ گئے کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا. تو لوگ اپنا وقت اس طرح سے گزارتے تھے، کہانیوں میں، قصوں میں وہ کرتے تھے. اچھا، قصے مختصر بھی ہوتے ہیں اور فرضی قصے مختصر ہوتے ہیں، جبکہ حقیقی قصے جو ہیں وہ طویل ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں. اس کی مثال آپ کو میں ایسے دوں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں موجود ہے، اور قرآنی قصائص کا یہ سب سے طویل یعنی سب سے لمبا قصہ ہے جو کئی صورتوں میں قرآن میں موجود ہے. قصے بامعنی، پرمزاح اور سبق آموز بھی ہوتے ہیں. ہندو پاک میں ملا دو پیازا اور شیخ چلی کے قصے بہت مشہور ہیں. آپ نے بھی اکثر کتابوں میں پڑھے ہوں گے. ترکی کے مزاحیہ ادب میں، مزاحیہ مطلب ہنسنے ہنسانے والا جو ادب ہوتا ہے، لکھنا، اس میں ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی ہیں. ایک کردار ملا نصیر الدین کا ہے جو پوری دنیا میں جن کو شہرت حاصل ہے. یونان، عرب ممالک میں یہ قصے عوام کی زبان پر بھی ہیں، مطلب وہ جانتے ہیں، ان کے وہاں کی عوام نا بہت پسند کرتے ہیں. روس نے تو ملا نصیر پر فلم بھی بنائی تھی. یہ جو ممالک ہیں
ترکی ہے، عرب ہے، یہ ان قصوں کو اپنی لوک کہانیاں بھی کہتے ہیں۔ اب لوک کہانیاں کیا ہوتی ہیں؟ لوک کہانیاں مطلب کسی علاقے کے عوامی افسانے، مطلب کسی علاقے کے لوگوں کے ذریعے بتائے گئے قصے جو نسل در نسل چلتے چلے آتے ہیں، مطلب دادا پر دادا نے سنایا وہ قصہ، پھر ان کی اولادوں میں شفٹ ہوتا چلا گیا، اور ان کا کوئی پراپر لکھنے والا یا کوئی مصنف نہیں ہوتا، بس یہ لوگوں کے ذریعے ہی لکھے یا بولے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ان لوک کہانیوں کے کردار بھی خیالی ہوتے ہیں، اور کبھی یہ اصلی کرداروں پر بھی منحصر ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے لوک گیت یا لوک ناچ سنا ہوگا، مطلب کسی علاقے کا ناچ یا گانے جو مخصوص ہوتے ہیں، جیسے سندھ کے الگ ہوں گے، پنجاب کے الگ ہوں گے، اس طرح سے۔ تو یہ پہلے یہ تمام کردار جو ہیں، مطلب جو لوک کہانیوں میں اور اس میں ہوتے تھے، خیالی یا حقیقی جو بھی، تو وہ خیالی ہی سمجھے جاتے تھے۔ اس کے بعد اس پہ بڑی تحقیق ہوئی، معلومات کی گئی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو بہرحال یہ کردار اصلی ہوں یا خیالی، ان سے منسوب جتنے بھی قصے یا داستانیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہوتی ہیں۔ اس میں ایک سبق چھپا ہوا ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے نا۔ تو اب میں آپ کو آگے ملا نصیر الدین کے قصے بیان کروں گی، ان کے بارے میں بتاؤں گی آپ کو۔ اب میں آپ کو ملا نصیر الدین کا ایک مختصر واقعہ بتاؤں گی جو بہت سبق آموز بھی ہے، اور آپ اس کو غور سے سنیے گا، تاکہ میں نے ورک شیٹ دی ہے تو اس کے بارے میں اس کو سن کر سمجھ کر آپ کو کیا سبق حاصل ہوا آپ لکھ سکیں گے۔ ملا نصیر الدین خوش پوش آدمی تھے۔ خوش پوش کا مطلب ہوتا ہے بہترین خوبصورت لباس یا کپڑے پہننے والا آدمی تھے۔ عموماً مطلب زیادہ تر دعوتوں میں وہ بہترین لباس پہن کر ہی جایا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ سادے اور پرانے سے کپڑوں میں دعوت میں چلے گئے۔ دعوت میں کسی نے بھی ان کی طرف توجہ نہ دی، نہ ان کو دیکھا، نہ ان کی طرف پلٹ کے دیکھا۔ انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری، بہت بری لگی، کیونکہ آج کل بھی ہمارا یہی ماحول ہے کہ اگر آپ کسی شادی یا کسی تقریب میں جاتے ہیں اور آپ اچھے کپڑے پہنے ہیں تو لوگ آپ کو بڑی عزت دیں گے، بڑا آؤ بھگت کریں گے آپ کی، ادھر بیٹھ جائیے ادھر بیٹھ جائیے۔ لیکن اگر آپ اسی جگہ سادے کپڑے اور سادے لباس میں چلیں گے تو کوئی آپ کو اپنا رشتہ دار بتانا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ تو ان کو بڑا ناگوار گزرا، برا لگا، اور وہ وہاں سے اٹھے اور گھر چلے گئے۔ اور گھر پہنچ کر انہوں نے بہت ہی عمدہ بہترین لباس پہنا اور وہ دعوت میں دوبارہ پہنچ گئے۔ اس بار تو بھائی ان کا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا، ان کو بٹھایا گیا، بہت ان کے آگے پیچھے ہوا گیا، ان کو بہت ہی اچھی نشست دی گئی، جگہ دی گئی۔ جب وہ بیٹھ گئے اور ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو انہوں نے کیا کیا، بجائے خود کھانے کے اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو کھانا کھانے کا حکم دیا کہ تم کھاؤ کھانا۔ تو جو وہاں لوگ تھے وہ بڑے تعجب سے دیکھنے لگے اور ان سے پوچھنے لگے کہ ملا یہ کیا بات ہے، یہ کیا حرکت ہے آپ کی، آپ خود نہیں کھا رہے ہیں اور آپ کپڑوں کو کھانا کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ اس لباس کی وجہ سے ہی تو مجھے کھانا ملا ہے، کیونکہ پہلے جب میں سادہ لباس میں آیا تھا تو مجھے کسی نے نہیں پوچھا، مجھے کسی نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا،
اور اب میں بہترین لباس میں آیا ہوں تو مجھے بہترین جگہ بٹھایا گیا اور میرے سامنے کھانا پیش کیا گیا، تو مجھے تھوڑی کھانا مل رہا ہے، یہ تو میرے کپڑوں کو کھانا مل رہا ہے، تو میں اسی لیے اس کو لباس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ حقدار ہے کھانا کھانے کا۔ اب آپ مجھے لکھ کر بتائیے گا کہ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا۔ اب میں آپ کو ملا نصیر الدین کا دوسرا قصہ بتاتی ہوں، سفید داڑھی کی گواہی۔ ایک روز ایک ہمسایہ مطلب پڑوسی ملا نصیر الدین کے گھر آیا اور ان سے ان کا گدھا مانگنے لگا۔ ملا کو اکثر اس بات کا تجربہ تھا اور ان کو معلوم ہوا تھا کہ جب کبھی بھی کوئی شخص کسی کام کے لیے ان سے گدھا مانگ کر لے جاتا ہے تو اس پر وہ بہت بوجھ لاد کر یا وزن لاد کر اسے بیمار کر دیتا ہے، کیونکہ ملا یہ نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے یہ سب باتیں سوچ کر اس بندے کو جواب دیا کہ گدھا اس وقت گھر میں نہیں ہے اور میرا کوئی دوست اسے مانگ کر لے گیا ہے، جب وہ واپس کرے گا لے کر آئے گا واپس تو تم لے جانا۔ ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ گدھے نے صحن سے بلند آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ ملا کا ہمسایہ جو تھا، پڑوسی جو تھا، اس نے حیران ہو کر کہا، ملا صاحب اتنا بڑا جھوٹ، آپ تو کہہ رہے تھے کہ گدھا گھر میں نہیں ہے، پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ملا نے جواب دیا، عجب کم سمجھ اور بے مروت آدمی ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں کہ گدھا گھر پر موجود نہیں ہے تو تمہیں میری سفید داڑھی پر اعتبار نہیں ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، لیکن گدھے کی آواز پر تم نے اعتبار کر لیا۔ ایک اور مختصر سا قصہ ملا نصیر الدین کا۔ ایک دن ملا نصیر الدین کلیجی خریدنے گئے تو پاس ہی میں ایک ان کا دوست کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ملا نصیر الدین سے پوچھا، ملا کبھی تم نے کلیجی پکائی ہے؟ تو ملا نصیر الدین نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں میں نے تو کبھی نہیں پکائی۔ ملا کے دوست نے ایک کاغذ پینسل نکالا اور اس پہ ترکیب لکھ کر کلیجی پکانے کی ملا کو دے دی اور کہا کہ اپنی بیوی کو دے دینا، وہ یہ پڑھ کر پکا دے گی۔ ملا نے بہت شکریہ ادا کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیے کلیجی لے کر۔ راستے میں ایک چیل نے دیکھ لیا کہ ملا نصیر الدین کلیجی لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے کلیجی پر جھپٹا مارا اور کلیجی لے کر اڑ گئی۔ ملا بہت زور سے قہقہا لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولے، تو کلیجی تو لے گئی مگر پکائے گی کیسے؟ ترکیب تو میرے پاس ہے۔ یہ ان کا ایک مزاحیہ قصہ ہے۔